قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون۔ فرما دیجئے لے آؤ اپنے وہ گواہ جو گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں فلاں چیز کو حرام قرار دیا ہے، بس اگر یہ گواہی دیں تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دینا اور ان لوگوں کی خواہشات کی اتباع نہ کرنا جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، اور وہ ان لوگوں کی خواہشات کی اتباع نہ کرنا جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ اپنے رب کے ساتھ برابر کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ پچھلی آیات سے یہ مضمون چل رہا ہے کہ مشرکین نے اپنے غلط عقائد اور نظریات کی بنیاد پر جانوروں کو بعض کو انہوں نے حلال قرار دیا جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، مثلا مردار ہے، اور اسی طرح بعض جانور جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے، ان مشرکین نے اپنے باطل رسومات کی بنیاد پر ان کو حرام قرار دیا۔ بحیرہ، صائبہ، اس طرح کے جانور جن کو انہوں نے بتوں کے نام پر چھوڑ رکھا تھا، بعض چیزیں ان کی حلال، بعض چیزیں حرام۔ تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں بھی یہ بات فرمائی کہ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، کوئی دلیل ہے تو ہمارے سامنے لائیں کہ تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو حلال کیا یا حرام کیا ہے۔ اس آیت میں بھی یہی بات فرمائی، قل آپ فرما دیجئے ہلم شہداءکم، اپنے گواہ لے آؤ جو یہ گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں فلاں چیز کو حلال قرار دیا، فلاں فلاں چیز کو حرام قرار دیا ہے۔ ان اللہ حرم ھذا، اس کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ پھر آگے فرمایا کہ فإن شہدوا فلا تشہد معهم، اگر یہ لوگ آ کر گواہی دینے لگیں کہ ہم حاضر تھے، ہمارے پاس دلیل ہے، ہمیں علم ہے، تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دینا۔ کیوں؟ اس کی آگے وجہ بتائی ہے کہ جو آدمی اپنے خواہشات کی اتباع کرتا ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں نہ رکھتا ہو، یا اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین نہ رکھتا ہو، یا حساب کتاب کا یقین نہیں رکھتا، تو وہ کبھی سچ نہیں بولے گا، وہ جھوٹی گواہی دے دے گا۔ لہذا جب ان کے یہ ساری علامت پائی جا رہی ہیں کہ وہ خواہشات کی اتباع کرتے ہیں، قرآن کو جھٹلاتے ہیں، آخرت کو جھٹلاتے ہیں، تو وہ تو گواہی دے دیں گے کیونکہ ان کو تو کسی چیز کا خوف نہیں ہے۔ فلا تشہد معهم، آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گواہی دینا کیا تھا جس سے نفی کی جا رہی ہے؟ وہ یہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں ہاں واقعی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، بلکہ کسی جھوٹے آدمی کی گواہی پر خاموش ہو جانا یا اس کی گواہی کو تسلیم کر لینا، یہ بھی ان کے ساتھ گواہی دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے بھی روکا ہے کہ اگر وہ یہ کہیں کہ ہم حاضر تھے، فلاں چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، یا ہمارے پاس دلیل موجود ہے اللہ نے فلاں چیز کو حرام کیا ہے، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام نہیں کیا، تو آپ ان کی دلیل پر خاموش بھی نہ ہوں اور ان کی تائید بالکل نہ کریں۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس کا تعلق فَلَا تَشْهَدُوا مَعَهُمْ کی تفصیل کے ساتھ بھی ہے کہ یہ اس کی تفصیل ہے کہ آپ ان کے خواہشات کی اتباع نہ کریں، اور مستقل ایک حکم بھی ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں ان کی خواہشات کی اتباع کرنے میں ہلاکت ہے، اس لیے کہ آدمی کی ہدایت کے لیے، صحیح راستے پر چلنے کے لیے دو چیزیں ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ انسان کو پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا میرے بارے میں اس وقت حکم کیا ہے، کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ میرے لیے ناجائز ہے، حرام ہے، میں نے نہیں کرنا اس کو، لیکن اس کو آخرت بھولی ہوئی ہوتی ہے، وہ کر گزرتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں یہاں فرمایا کہ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، یعنی ان کو ہدایت کا راستہ تسلیم ہی نہیں ہے، یا پھر تسلیم کرتے ہیں لیکن وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں کہ آخرت ہے ہی نہیں۔ جب آخرت ہے نہیں تو ان کو آخرت کا خوف ہی نہیں ہے، تو ایسا آدمی سیدھے راستے پر نہیں چل سکتا۔ لہذا ایسے آدمی کی اتباع ہرگز نہ کریں، ورنہ یہ خود بھی گمراہ ہے اور اتباع کرنے والا بھی گمراہ ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خطابات ہیں حقیقت میں آپ کے واسطے سے مجھے اور آپ کو اور امت کے ہر فرد کو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ تعالیٰ نے خود حفاظت فرمائی، آپ کا تو ہر قدم پوری امت کے لیے ہدایت ہے۔ یہ امت کو بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی اتباع ہرگز نہ کرنا جو ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں۔ یہاں اس کا مفعول ذکر نہیں کیا کہ عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، کیونکہ جو آدمی جھوٹا ہے نہ وہ عقیدے میں سچا ہو سکتا ہے نہ وہ معاملات میں سچا ہو سکتا ہے۔ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا تو وہ نہ عقائد میں وہ صحیح راستہ اختیار کرے گا نہ معاملات میں صحیح راستہ اختیار کرے گا۔ اس لیے کافروں کی اتباع کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ عقائد نظریات میں تو وہ ہے ہی کافر، باقی دنیا کے معاملات میں بھی کیونکہ وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اس لیے ان میں دھوکہ ہوگا، غلط راستہ اختیار کریں گے، اللہ کی نافرمانی والا راستہ اختیار کریں گے، تو ان کو ہرگز اتباع میں نہ لائیں۔ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اس حال میں کہ وہ اپنے رب کے ساتھ شریک بھی ٹھہراتے ہوں کہ رب بھی ہے کوئی اور بھی ہے، ایسے لوگوں کی ہرگز اتباع نہ کریں۔ مجھے اور آپ کو اس آیت میں سبق دیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ تو احسان ہے کہ ہم ایک مسلم معاشرے میں رہتے ہیں اور ہمیں حلال اور حرام کی پہچان ہے، اور مسلمان حلال اور حرام کو سمجھتے ہیں۔ حرام کو حلال، حلال کو حرام کوئی جرت سے نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کرے گا تو وہ خواہشات کی بنیاد پر چوری کرے گا، لیکن ہمارے لیے اگلا حکم ضرور ہے کہ ہم باطل لوگوں کی کسی صورت میں بھی اقتداء نہ کریں۔ ہم ان کو ترقی یافتہ سمجھ کر یا اپنے آپ کو ترقی پذیر کرنے کے لیے، ترقی والے راستے پر چلانے کے لیے ان کی اتباع ہرگز نہ کریں، کیونکہ وہ ناکامی کا راستہ ہے۔ کامیابی کا راستہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قل ہلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا فإن شہدوا فلا تشہد معہم ولا تتبع اہواء الذین کذبوا بآیاتنا والذین لا یؤمنون بالآخرۃ وہم بربہم یعدلون۔ قل فرما دیجیے، ہلم آؤ، شہداء لے آؤ، شہداءکم اپنے گواہوں کو، الذین وہ، یشہدون جو گواہی دیتے ہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، حرم ھذا فلاں چیز کو حرام قرار دیا، فإن شہدوا بس اگر وہ گواہی دیں، فلا تشہد معہم آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دینا، ولا تتبع اور نہ اتباع کریں، اہواء خواہشات کی، الذین ان لوگوں کی، کذبوا بآیاتنا جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، والذین اور ان لوگوں کی، لا یؤمنون جو نہیں ایمان رکھتے، بالآخرت آخرت پر، وہم بربہم اس حال میں کہ وہ اپنے رب کے ساتھ، یعدلون برابر کا شریک ٹھہراتے ہیں۔